الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین گرامی، ایک بہت مشہور کتاب ہے اصول فقہ، جس کی شرح علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کی ہے، اور اس شرح کو فہد بن ناصر بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے اجرا کیا ہے، اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے مفتی عام تھے اپنے زمانے کے، ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کتاب کا درس انہوں نے ایک علاقے میں 100 بار سے زیادہ دیا ہے، اور آج ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ کئی دروس میں اس کتاب کا درس مکمل کیا جائے. علامہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. اس کتاب کو شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جس کا معنی آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں اس اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بے حد رحم والا ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے. کیوں؟ تو شرح کرتے ہوئے علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط شاہان عالم کے نام لکھے تھے، ان خطوط کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہوئی تھی. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بہت مشہور حدیث ہے جسے امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں لکھا ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں لکھا ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے عمل اليوم واللیلہ میں لکھا ہے، اور صحیح ابن حبان کی حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور علامہ سیوطی نے الجامع الصغیر للرحاوی کے اندر لکھا ہے، اور امام خطیب بغدادی نے الجامع کے اندر لکھا ہے. اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں، اور علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے تخریج الاشراف میں ضعیف قرار دیا ہے. لیکن یہ علامہ بحر اسقلانی رحمہ اللہ نے اور اسی طرح سے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اسے حسن غیر قرار دیا ہے، اور ابن تقی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور شارح نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا ہے کہ اس حدیث کو عام طور سے محدثین نے اور فقہاء نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، اس لیے حدیث مقبول ہے اور قابل عمل ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کا راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ، اور فی روایہ لا یفتح بسم اللہ فهو اقطع، وفي روایہ ابدل، وفي روایہ اجزم، وفي روایہ ممحوق بالبرکہ. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے اور وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے. تو اس حدیث پر بھی چونکہ یہ حدیث قابل عمل ہے اور مقبول ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی. تو اسی لیے اور الموسوعۃ الفقہیہ جو کویت سے کتاب چھپی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اور فقہی مسائل کو جس طرح سے یکجا کیا گیا ہے اس طرح کی کتابیں پوری دنیا کے اندر بہت کم پائی جاتی ہیں. اس کے اندر بھی جملہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث قابل عمل ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اہم کام چاہے وہ عبادت ہو یا غیر عبادت ہو، اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے. تو اسی پر عمل کرتے ہوئے مؤلف نے اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ سے کی ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ عبادت ہو یا غیر عبادت، جو اہم کام ہے اس کی ابتدا بسم اللہ سے کریں. اس کے بعد اس میں جو لفظ ہے اللہ، اس بات کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ سبھی صفاتی ہی ہیں، لیکن اللہ نام پورے قرآن میں یا نبی کے حدیثوں میں جہاں جہاں آیا ہے وہاں پر اللہ لفظ یہ تو صرفی نام ہے ہی، لیکن بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ نام بطور
یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ نام اتنا کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ یہ نام اللہ رب العالمین کے لیے عالم بن گیا ہے، نام بن گیا ہے، اور جو باقی نام ہے وہ اسی نام کی صفات ہے یا اللہ رب العالمین کی ذات کی صفات ہے۔ اسی لیے پورے عالم کے علماء اور ائمہ کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی کا نام عبداللہ ہو تو اس کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، جب بھی کہا جائے گا تو عبداللہ ہی کہا جائے گا۔ اور دوسری جو صفت ہے الرحمن، تو اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو آپ اس کو رحمان نہیں کہہ سکتے، جبکہ آج بھی رواج ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے تو ہم لوگ رحمان کہہ کر کے پکارتے ہیں، جی نہیں، قطعاً نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ اور رحمان یہ دو ایسے نام ہیں کہ آپ کسی مخلوق کے لیے اس لفظ کا استعمال، کسی انسان کے لیے اس لفظ کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے الصمد ہے، الاحد ہے، یہ سارے جو نام ہیں کسی بھی مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ جو دوسری صفت ہے الرحیم، اس کا استعمال اللہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی، جیسے قرآن نے خود یہ نبی کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الرحمن اور الرحیم یہ جو دو الفاظ آئے اس کی وجہ ہے کہ الرحمن میں اللہ رب العالمین کی جو ذاتی صفت ہے، صفت رحمت، وہ اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتا ہے یا مسلمانوں پر جو روز قیامت رحم کرے گا، اس لیے اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ الرحمن کے اندر، اللہ کے اندر جو صفت ہے، صفت فعلیہ، صفت ذاتیہ تو ہے ہی، لیکن جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بھی رحم کرتا ہے اور دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر رحم کرتا ہے، اس لیے وہ رحمان ہے۔ اور رحیم اس لیے ہے کہ بروز قیامت صرف اور صرف مسلمانوں پر رحم کرے گا۔ تو چونکہ رحمان کے اندر زیادہ صفت رحمت پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے پہلے لایا، اور الرحیم میں اس سے کم صفت پائی جاتی ہے رحمت کی، اس لیے اس کو بعد میں لایا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک لفظ آپ ہمیشہ اصول یاد رکھیں کہ اللہ کو اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا معنی ہوتا ہے معبود، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی بھی معبود بننے کا حق کوئی بھی ذات نہیں رکھتی، اسی لیے اللہ رب العالمین کے لیے لفظ اللہ استعمال کرنا بطور نام بھی ہے۔ لہٰذا عبادت کی جتنی بھی صورتیں بن سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی صورت کسی بھی مخلوق کے لیے، یہاں تک کہ ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، فرشتے ہوں، یہاں تک کہ انبیاء ہوں، بلکہ سارے رسولوں کے امام اور سارے نبیوں کے سردار جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اللہ لایا، اور الرحمن اور الرحیم میں ایک اصولی بات ہمیشہ یاد